علی محمد خان صاحب، حکومت یہ جو اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اہم قانون سازی کرنے کا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے کیا کنسرنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیا لگتا ہے کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کنسرنز ہمیں ہیں، خدشات ہیں، کیونکہ اگر عام حالات ہوتے تو ان چیزوں کو شاید اس نظر سے نہ دیکھا جاتا۔ یہ بات تو بالکل سب کو اس کا پتہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں، 50,000 سے شاید زیادہ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن کیا صرف ججز بڑھانے سے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ اور اس وقت کیوں؟ اور ان حالات میں جب ایک بہت اہم کچھ فیصلے سپریم کورٹ سے ہوئے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، اور اس وقت ججز کی تعداد بڑھانا، لاز میں چینج کرنا، پھر محترم چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اس کے بعد سینئر موسٹ جج صاحب کا آنا ڈیو ہے، تو ان ساری چیزوں کے اندر ان کی یہ چھیڑ چھاڑ کا لفظ میں یوز کروں گا، اس کو ہم بڑے کینلی دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر ایک ایسی جماعت سے جو ماضی میں سپریم کورٹ پہ صرف لفظی گولہ باری نہیں، باقاعدہ چڑھائی کر چکے ہیں۔ تو ایسی جماعت سے خیر کی توقع ہمیں نہیں لگ رہی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کوئی اچھا کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی، پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت میں آ کے سیاسی مقاصد کے لیے سپریم کورٹ میں مینپولیشن کرے۔ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ٹوٹلی نان پولیٹیکل اور کسی قسم کی اپنے ایجنڈا فکسنگ کے لیے یوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ آخری جگہ ہے جہاں لوگ آ کے انصاف لینے آتے ہیں۔ علی محمد صاحب، لیکن ایک اور بھی صورتحال ہے نا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اصولی طور پر بات درست کر رہے ہیں، کیا آپ کی پارٹی کے اندر اتنا اتفاق اور اتحاد ہے کہ اس کے خلاف یکسوئی کے ساتھ کوئی مہم چلائی جا سکے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے؟ یا آپ کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کی ایک مشترکہ حکمت عملی کی بات تھی کہ پارلیمنٹ میں مشترک رہیں گے، لیکن اب انہی کا نام لے کے باتیں ہو رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے وہ بھی شاید ان کے ساتھ چلے جائیں، تو آپ کیسے اس صورتحال سے نمٹیں گے؟ اور ظاہر ہے اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ڈیمیج آپ ہی کی پارٹی کو ہوگا۔ دیکھیں، مولانا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت پہ ایسا کوئی سٹیپ لے کے سیاسی خودکشی کرنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ قوم کا موڈ کا، اور خاص کر پختونخوا میں جہاں ان کو ماضی میں کچھ سیٹیں ملتی تھیں، جہاں سے پولیٹیکلی وہ وائپ آؤٹ ہوئے ہیں، اب ان کو تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ جڑ کے عوام نے تھوڑی سی پذیرائی دی ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ وہ جڑے ہیں۔ اگر وہ کوئی عارضی سے فائدے کے لیے خدا نخواستہ کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں، جو میرے خیال ہے وہ نہیں لیں گے، سمجھدار آدمی ہیں، اور اس دشت کی سیاہی میں شاید سب سے زیادہ تجربہ کار میاں صاحب کے بعد وہی ہیں۔ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، ہم تو چھوٹے سے تھے جب میاں صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اب یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا وہ نون لیگ کی کسی ایسی سیاست کا شکار ہوں گے جس میں ان کو کچھ تھوڑا بہت مل جائے، لیکن اس سے اپنا ان کا سیاسی بیانیہ سارا چلا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی جا کے انہوں نے بلوچستان اور پشتونخوا، خاص کر ٹرائبل بیلٹ میں جا کے پھر انہی ایشوز پہ ووٹ لینا ہے، جن ایشوز پہ اس حکومت نے وہاں کی عوام کو بڑا ناراض کیا ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کی اپنی پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جہاں آپ کے پاس حکومت ہے وہاں پہ تو چنگاریاں نکل رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ فائر بریگیڈ بلا لی ہے آپ نے، وہ کیا صورتحال ہے؟ ہماری جماعت جو ہے نا، ہماری جماعت زندہ لوگوں کی جماعت ہے، تو ہم مقابلے میں جب سامنے مقابلہ ہوتا ہے پھر ہم سارا ایک کوئی گینگ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جہاں نون لیگ کی بات ہوگی، جہاں عمران خان صاحب کے بیانیے کی بات ہوگی، خان صاحب کی رہائی کی بات ہوگی، مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہوگی، وہاں پھر کوئی آپ نے جو نام لیے ہیں، کوئی زید بکر عمر نہیں ہے، پھر سارے عمران خان ہیں۔ ہاں، آپس میں ہماری ایک اندرونی بھی ایک چیز ہے جو ہمیں خان صاحب اکثر کہتے تھے، مجھے بڑے سال پہلے انہوں نے اکثر بڑی میٹنگز میں یہ بات کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں، کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تحریک انصاف کو تحریک انصاف ہی نقصان پہنچائے گی، بلکہ وہ لفظ یوز کرتے تھے شکست۔ تو یہ پچھلی ملاقات جب ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ پیر والے دن شاید ملا ہوں میں، تو خان صاحب نے اس میں بھی یہ بات کی کہ دیکھیے ہم سب تھے ادھر، تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیے اس وقت آپ کو اپنے توپوں کا رخ سامنے رکھنا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہیں۔ تو what the supreme leader of تحریک انصاف wants from people like us، جن کا اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ مجھے مردان میں پڑا ہے، اگر عمران خان صاحب کا نام میرے سے ہٹا دیں مجھے شاید 100 ووٹ بھی نہ پڑیں، تو میرا لیڈر
مجھ سے جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مشکل وقت ہے، آپس کی چپکلش کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ اتفاق و اتحاد سے رہیے، یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے پورے سسٹم میں کچھ بھی ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ایک بات تو ہے نا، آپ کے پاس ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے، پوری حکومت ہے اور اتنی طاقتور اسمبلی ہے، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے دیرینہ کارکن آپ سے، آپ کی پارٹی سے یا وزیر اعلیٰ سے انہیں شکایات پیدا ہو رہی ہیں، تو آخر یہ بات، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا۔ دیکھیں میرے خیال میں گنڈاپور صاحب اس وقت پاکستان کی حالیہ تاریخ کے شاید مشکل ترین وزارت اعلیٰ کو وہ نبھا رہے ہیں۔ میں بھی اگر ماضی قریب میں جائیں، قریب سے مطلب ہے سن 88 کے بعد جب ضیاء صاحب کے بعد ڈیموکریسی واپس آئی ہے، میں بھی میاں صاحب کی سن 88 کی وزارت اعلیٰ بھی مشکل تھی، جب مرکز میں بی بی صاحبہ کی حکومت تھی اور پختونخوا اور سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی اور وزیر اعلیٰ میاں صاحب ہوتے تھے۔ بی بی جب جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب ویلکم بھی نہیں کرتے تھے اور ایشوز تھے ان کے، لیکن اس وقت بھی ان کو اس صورتحال کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ اشارتاً کہوں گا کہ مقتدرہ اس وقت کی شاید بی بی سے زیادہ میاں صاحب کی سپورٹ میں تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت گنڈاپور صاحب کا ایشو 3-4 پرونگڈ ہے، مقتدرہ کے ایشوز بھی آپ کے سامنے ہیں، مرکزی حکومت کا جتنا پیار ہے عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اوپر سے صوبہ ٹرموائل میں ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اور چوتھا اور بہت اہم عوام کی، خیبر پختونخوا کے عوام تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کی توقع کہ گنڈاپور صاحب بنیادی کلیدی کردار ادا کریں خان صاحب کی رہائی میں۔ تو ان سارے ایشوز کو ہینڈل کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو فل سپورٹ کی ضرورت ہے پارٹی کی طرف سے۔ باقی کچھ ایشوز آئے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا، اور عارف علوی صاحب کو بھی ٹاسک ملا ہے اور بھی سینئر لیڈرشپ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے بھی کوئی ذمہ داری دیں گے، میں بھی کروں گا۔ تو میں کیا کبھی فل تحریک سپورٹ انصاف نہیں میں ہے علی محمد خان صاحب؟ جب میں بات پوری کر لوں، جب ترین صاحب ہوتے تھے، شاہ صاحب، وہ دور بھی ہم نے دیکھا، اس دور میں بھی میں کبھی کسی گروپ کا حصہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، جب خٹک صاحب آئے اور مرکز میں سیف اللہ نیازی صاحب وغیرہ ہوتے تھے، اس دور میں بھی میں کسی گروپ کا حصہ نہیں رہا، نہ آج ہوں، نہ کوئی ایسے بڑا گروپ میں آج دیکھ رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گروپ صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ اور میں نے ایک دفعہ خان صاحب کو ایک بات کی تھی، ویسے یہ لائٹر نوٹ پہ، میں نے کہا خان صاحب اکثر مجھے نقصان اس لیے زیادہ پہنچ جاتا ہے کہ میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ لائن میں ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ بتائیے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہینڈل ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں لڑائی ہے اور پنجاب آپ کے، نہیں، لڑائی کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، کچھ تھوڑے بہت ایشوز ہیں جس کو سینئر لیڈرشپ دیکھ رہی ہے اور حل ہو جائیں گے۔